میرا خیال یہ ہے کہ جسم کے اعتبار سے ہم لوگ الگ الگ ہیں، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے سب کے خیالات ایک ہیں۔ میں ظاہر ہے زیادہ تفصیل میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ مقصد جو ہے اس کی تکمیل ہونا چاہیے۔ میں حکومت اتر پردیش سے صرف ایک ہی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سال گزشتہ کی بات ہے کہ جب کورونا کے سلسلے میں ہمارے بورڈ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اگر کورونا کی وجہ سے انسانیت خطرے میں ہے تو ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنی قربانی دی تھی، لہذا ہم جلوس اعضا اور مجالس جو بڑی ہیں ان کو اس لیے ملتوی کر رہے ہیں کہ انسانیت کا تحفظ ہو سکے۔ لیکن جو آپ کے سامنے آج یہ گائیڈ لائن آئی ہے اس میں مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ میں ایک بات کی طرف حکومت اتر پردیش کو متوجہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ محرم اسی صورت سے ہوگا جس صورت سے پچھلے سال ہوا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہی پوزیشن آج بھی کورونا کی ہے جو پچھلے سال تھی؟ شادیوں کے لیے تو آپ 50 آدمیوں کی پرمیشن دے سکتے ہیں، ریسٹورنٹ میں، کلبوں میں، ہر جگہ بڑی سے بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، عوام سڑکوں کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں گھوم رہے ہیں۔ اس کے لیے کورونا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ہے، صرف ایک ہماری عزاداری ایسی ہے کہ جس کے اوپر کورونا کا پورا اثر ہوتا ہے۔ میں بہت ہی صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم انسانیت کے تحفظ کے لیے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر عزاداری کے مسئلے میں ہمارے مذہب اور دین پر کوئی حملہ کرنا چاہے گا تو ہم اسے کسی انداز میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کسی بھی بڑے سے بڑے ذمہ دار کو یہ حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب میں مداخلت کرے، چونکہ ہم اس ہندوستان میں کے رہنے والے ہیں جس ہندوستان کے آئین نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہبی امور اپنے انداز پر انجام دیں۔ لہذا ہم محرم کو اپنے انداز پر انجام دیں گے اور اس کے لیے چاہے ہمیں کسی قسم کی قربانی دینا پڑے ہم قربانی دینے میں دریغ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں اس نے قربانی دے کر انسانیت کو بچایا ہے، قربانی لے کر انسانیت کو نہیں بچایا۔ لہذا جو بھی ان کا ماننے والا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ ہمیں قربانی دینا ہے اور دین کو بچانا ہے، شریعت کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ میرے عزیزوں، میں بات کو صرف اسی منزل پر تمام کرنا چاہتا تھا، لیکن 2 جملے اور آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے لے کے آج تک کسی حکومت نے اس قسم کی گائیڈ لائن نہیں جاری کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکومت کا کام یہ ہے کہ انتظامات کو دیکھنا، اصول کے مطابق، دستور کے مطابق مذہبی امور کو انجام دینا، لیکن اس قسم کی باتیں کرنا ہمارے یہاں آپ غور کیجئے، گائے کا ذبیحہ اگرچہ ہمارے مذہب میں جائز ہے، لیکن ہم نے ہندوستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے اپنے عالم وقت سے جب فتویٰ لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پر اتلاف جان ہو وہاں پر گائے کا ذبیحہ حرام ہے۔ آج ہندوستان میں شیعہ قوم 70 سال سے کوئی بھی گائے کی قربانی نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے عالم وقت نے انسانیت کے پیش نظر گائے کے ذبیحے کو حرام قرار دیا۔
تو اب ایسے محرم کے موقع پر گائے کا ذکر کرنا یا تبرے کا ذکر کرنا، جیسا کہ اکثر مقررین نے کہہ دیا کہ تبرے کا مطلب کیا ہوتا ہے اظہار برات، ہم آپ سے الگ ہیں، تو اگر یہ کام حکومت خود نہ کرتی ہو تو ہمیں منع کرے۔ ظاہر ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی مخالفت جو ہے وہ در حقیقت تبرہ ہے، لہذا بی جے پی جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کی مخالفت ختم کر دے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ تبرہ ختم ہو گیا۔ جب وہ تبرہ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا حق ہے کہ ہم بھی اپنے مخالفین کا تبرہ کریں۔ لہذا اس قانون کو واپس لینا یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے، اور میں وزیر اعلیٰ اتر پردیش سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ گائیڈ لائن کو واپس کریں اور ان کو معقول طریقے پر سزا دیں، کیونکہ یہ ملک کے صوبے کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔